کمال نے 5 کروڑ کا کھیل تو کھیل دیا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ جس ارہا کو اس نے چند کروڑ کے لیے اغوا کروایا ہے، وہی ارہا اس کی پوری سلطنت جھوٹ کو ختم کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، ٹوٹا ہوا دل کی اگلی ایپیسوڈ میں کہانی ایک ایسے مقام پر پہنچنے والی ہے جہاں صرف ارہا کی زندگی ہی داؤ پر نہیں، بلکہ سمین، ادران کا رشتہ، شائلہ کی پوری زندگی اور کمال کا مستقبل بھی ایک ساتھ خطرے میں آ چکا ہے۔ سجاد اور کمال اب فیصلہ کرتے ہیں کہ زیادہ بڑی رقم مانگنے کی بجائے صرف 5 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ کاروباری لوگوں کے لیے اتنی رقم کا انتظام نسبتاً جلدی ہو جائے گا اور ارہا کو جلد واپس کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ادران اور غیور ملک پہلے ہی پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دے چکے ہیں، یعنی اغوا کار سمجھ رہے ہیں کہ کھیل ان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ دوسری طرف پولیس خاموشی سے ان تک پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اور یہاں کمال کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے ارہا کے غائب ہونے کا اس سے زیادہ دکھ کسی اور کو نہیں، لیکن اندر ہی اندر اسے صرف یہ فکر ہے کہ کہیں سجاد پکڑا نہ جائے اور اس کا نام نہ سامنے آ جائے۔ خاص طور پر کمال کی اپنی ماں اور ماریہ کو بھی اب کہیں نہ کہیں شک ہونے لگا ہے کہ ارہا کے اغوا کے پیچھے شاید کمال کا ہاتھ ہے، لیکن ابھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ادھر رات سمین، ادران اور غیور ملک کے لیے انتہائی مشکل گزرتی ہے۔ ایک طرف وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ارہا کس حالت میں ہوگی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا، جبکہ دوسری طرف اغوا کاروں کی اگلی کال کا انتظار بھی انہیں اندر سے توڑ رہا ہے۔ اور پھر صبح سجاد کی کال آتی ہے۔ اس کی صاف دھمکی ہوتی ہے کہ پولیس کو اطلاع دی تو ارہا صحیح سلامت واپس نہیں ملے گی، لیکن ادران بھی دو ٹوک جواب دیتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کی ایک خراش بھی برداشت نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا شاید ہر باپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ارہا کو ادران کی طرف بھیجا جاتا ہے، لیکن جب ادران اپنی بیٹی کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھتا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسے وعدہ یاد آتا ہے کہ ارہا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ادران کہتا ہے کہ میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لوں گا، لیکن اب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھنے کے بعد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں سجاد خود سامنے نہیں آتا، بلکہ اپنے رکھے ہوئے لوگوں کو ادران کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اور خود 5 کروڑ روپے لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں سجاد نے کمال کے ساتھ ساتھ اپنی بھی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ سجاد کی نیت اب بدل چکی ہے۔ وہ کمال کو اس کا 50% حصہ دینے کی بجائے پورے پیسے خود ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ کمال جب سجاد سے اپنے حصے کے پیسے مانگتا ہے تو سجاد شاید اس کا نمبر ہی بلاک کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کل تک جو 3 لوگ ایک دوسرے کے ساتھی تھے، کیا آج وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ سجاد کے غائب ہوتے ہی کمال اور شاذر دونوں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں شاذر کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ شاذر پہلے ہی ارہا کے ساتھ ہونے والے سلوک پر اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے تو ممکن ہے وہ آخرکار سمین یا اس کے گھر والوں کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر شاذر نے سمین کو فون کر کے کہا کہ ارہا کے اغوا کے پیچھے کمال کا ہاتھ ہے، تو کیا کوئی اس کی بات پر یقین کرے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ شاذر خود اس جرم میں شامل رہا ہے، اور اگر اس کا نام سامنے آیا تو ادران کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آخر سمین کے سابقہ منگیتر کا اس کی بیٹی کے اغوا سے کیا تعلق ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو سمین اور ادران کے رشتے کو بھی ایک بار پھر تنہائی کے قریب لے جا سکتی ہے۔ مجھے یہاں یہ بھی لگتا ہے کہ ادران غصے اور صدمے میں سمین پر بہت بڑا الزام لگا سکتا ہے۔ ممکن ہے اسے یہ شک ہو کہ سمین نے اپنے سابقہ منگیتر شاذر کے ساتھ مل کر یہ سب کروایا ہے، اور شاید اسی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ادران اور سمین کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے کہ ادران سمین کو گھر سے جانے تک کا کہہ دے۔ لیکن یہ کہانی شاید یہیں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت سامنے آنے کے لیے کئی کردار دوبارہ کہانی میں داخل ہونے والے ہیں۔ شاذر کا باپ ادران کو بتا سکتا ہے کہ شاذر کے رشتہ توڑنے کے بعد سمین نے کبھی دوبارہ اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر اگر شاذر کی برطانیہ والی بیوی جولی پاکستان واپس پہنچ کر سارا فراڈ بھی سامنے لے آئی تو ادران کو پہلی مرتبہ احساس ہوگا کہ اس نے سمین پر کتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ سمین کے کردار پر شک کر بیٹھا ہے، جبکہ حقیقت میں سمین اس کے ساتھ مخلص تھی، اور شاید اسی موقع پر ادران کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو۔
لیکن ناظرین، اس پوری کہانی میں ایک اور بہت خوبصورت موڑ بھی آ سکتا ہے۔ اگر سمین اور ادران کے درمیان اس قدر بڑا طوفان آنے کے بعد سمین کو یہ خوشخبری ملتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو یہ خبر ان دونوں کے رشتے کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ یہ بچہ شاید ان کی محبت کی نشانی نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے ٹوٹتے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کا سبب بھی بن جائے۔ اور ذرا سوچیں، ایک طرف ادران کو لگ رہا ہو کہ وہ سمین کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے، اور دوسری طرف اسی وقت اسے معلوم ہو کہ سمین اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ منظر یقیناً بہت جذباتی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں سمین اور ادران کی زندگی میں اتنے بڑے موڑ آنے والے ہیں، وہیں شائلہ کی دنیا بھی تباہ ہونے والی ہے۔ کیونکہ اگر سجاد پکڑا گیا، اس سے تفتیش ہوئی اور اس نے کمال کا نام لے دیا، تو پھر صرف ارہا کے اغوا کا راز نہیں کھلے گا، شائلہ کے ڈائمنڈ سیٹ کی چوری بھی کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ تب شائلہ کو شاید پہلی مرتبہ سمجھ آئے کہ جس شوہر پر وہ اندھا اعتماد کرتی رہی، جس کے دفاع میں وہ بار بار اپنے بھائی ادران اور سمین سے لڑتی رہی، وہی شخص اس کی دولت کے پیچھے تھا۔ اور کمال کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اشنا والا معاملہ بھی دوبارہ کھل سکتا ہے، یعنی ایک ایک کر کے کمال کے جھوٹ کے پردے اٹھ سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شائلہ کا سب سے بڑا صدمہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر مجرم نکلا، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی، دراصل اس کی دولت اور جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ ادھر ماریہ کا رویہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ گھر میں بیٹھا ہر شخص ارہا کے لیے رو رہا ہے، لیکن ماریہ سمین کو یہ کہنے پہنچ جاتی ہے کہ اب شاید ادران کو تمہیں طلاق دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سمین اس کی طرف حیرت سے دیکھتی ہے کہ ایک بچی غائب ہے، پورا گھر غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور تمہیں اس وقت بھی طلاق کی فکر ہے۔ یہی ماریہ کی اصل سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جس دن کمال، ماریہ اور ان کی ماں کی حقیقت سامنے آئے گی، اس دن شائلہ کو بھی اپنے تمام فیصلوں پر افسوس ہوگا جن میں اسے سمین کو غلط سمجھا۔ میرے خیال میں سجاد کا 5 کروڑ روپے لے کر فرار ہونا اس پوری کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر سجاد پکڑا جاتا ہے تو کمال کا نام سامنے آ سکتا ہے، اگر شازر پکڑا جاتا ہے تو سمین اور اس کا ماضی سامنے آ سکتا ہے، اور اگر پولیس کمال تک پہنچ گئی تو پھر ڈائمنڈ سیٹ سے لے کر ارہا کے اغوا تک اس کے تمام جرائم ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید کمال جس سازش کے ذریعے سمین اور ادران کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہی سازش آخر کار ادران کو سمین کی سچائی سمجھانے کا سبب بن جائے۔ لیکن اس سے پہلے سمین کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سجاد 5 کروڑ روپے لے کر کہاں غائب ہوتا ہے۔ کیا وہ کمال کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگا؟ کیا شازر آخر کار سچ بول کر ارہا کو بچانے والا کردار بنے گا؟ کیا ادران شازر کی حقیقت جان کر سمین پر شک کرے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا کمال کی سازش ارہا کو تو واپس لے آئے گی، لیکن اس کے بدلے کمال سے اس کی پوری دولت، عزت اور آزادی چھین لے گی؟ کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کو برباد کرنے کے لیے جو آخری چال چلتا ہے، وہی چال اس کی اپنی بربادی کی پہلی وجہ بن جاتی ہے۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔